برادران گرامی قدر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم حضور کی سنت پہ عمل کریں گے، ہم حضور کی سیرت پہ عمل کریں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سلسلہ علیہ چشتیہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت سری سکتی کے آپ بھانجے بھی ہیں، مرید بھی ہیں، سلسلہ علیہ چشتیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں، ہوا میں اڑنا ولی کی علامت نہیں ہے، پانی پہ چلنا ولی کی علامت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی سب سے بڑی علامت مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ جتنا کوئی حضور کی سیرت پر عمل کرتا جائے گا، اتنا بڑا ولی بنتا جائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام آل محبت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اسی لیے فرمایا کہ لوگوں، ولی اللہ کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ ذرا آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے، بولیے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لا۔ بولیے نا یار، کیوں شرماتے ہیں آپ؟ مل کے بولیے، ایسے پیر طریقت پہ۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کریم نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، زندگی کے ہر سٹیج پر رہنما حضور موجود ہیں۔ حضور تمہاری پوری زندگی کی رہنمائی کریں گے۔ اگر کوئی بچہ ہے، اپنا بچپن حضور کی سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، اگر کوئی بچہ اپنے بچپن پہ مصطفیٰ کے بچپن کا رنگ چڑھانا چاہتا ہے، تو آئے دیکھے حلیمہ کی کٹیا میں محمد کیسا بچپن گزار رہا ہے۔ فرمایا اگر کوئی جوان ہے، اپنی جوانی پہ میرے یار کا ٹھپا لگانا چاہتا ہے، اگر کوئی جوان ہے اپنی جوانی مصطفیٰ کی سنت و سیرت میں گزارنا چاہتا ہے، وہ آئے دیکھے مکہ کی گلیوں میں 25 سالہ نوجوان محمد ایسی جوانی گزارتا ہے کہ جان کے دشمن بھی یا صادق کہتے ہیں یا امین کہتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی بزرگ ہے، بزرگی میں میرے آقا کی سنت و سیرت چاہتا ہے، وہ آئے دیکھے آمنہ کا لال کتنا صاف دل والا ہے، کتنا اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے۔ فرمایا اگر کوئی والد ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں مصطفیٰ کی سنت چاہتا ہے، وہ آئے دیکھے جب حضور کی چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوتی ہے، ام ایمن میرے نبی کو مبارک دینے کے لیے جاتی ہے۔ ایک مکہ کی عورت کہتی ہے، ام ایمن تمہیں مکہ کے ماحول کا نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا یہ لوگ بچی کو نحوست سمجھتے ہیں، بچی کو لعنت سمجھتے ہیں، تمہیں نہیں پتا تم مبارک دو گی محمد تیرا سر قلم کر دے گا۔ لیکن ام ایمن کہتی ہے، او مکہ کی عورت، کافروں کا معاملہ اور ہے، رحمت للعالمین کا معاملہ اور۔
فرمایا یہ تو محمد کریم کی چوتھی بیٹی ہے۔ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی میں بڑی ڈر ڈر کے حضور کی بارگاہ میں گئی، میرا دل بھی کانپ رہا تھا، میرا جسم بھی لرز رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا اللہ جانے محمد میرے ساتھ کیسا بیہیویئر اپناتے ہیں، کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ لیکن ام ایمن کہتی ہیں لوگوں جب میں حضور کی بارگاہ میں بیٹی کی مبارک لے کر گئی، حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنایا، شکر ہے بچی کو میرے لیے رحمت بنایا۔ فرمایا اگر کوئی والد ہے، اگر کوئی باپ ہے اپنی اولاد کی تربیت کے اصول چاہتا ہے، فرمایا دیکھے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ میرے آقا کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں، حضور مصلی سے کھڑے ہو کر فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بھی بٹھاتے ہیں، ساتھ حضور بوسہ دیتے ہیں۔ فرمایا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں میرے یار نے اپنی امت کی رہنمائی نہیں کی، جس لمحے میرے یار نے اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ پیش نہیں کیا۔ خدا کی قسم وہ ماحول جب بچیوں کو نحوست اور لعنت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں آج تو اگر کوئی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے نا، یہ کوئی کمال والی بات نہیں۔ ٹائم چینج ہو گیا، ریولوشن آ گیا، تبدیلی آ گئی، شعور بیدار ہو گیا، لوگوں میں علم عام ہو گیا۔ آج اگر کوئی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں، لیکن وہ ماحول جب سگا باپ اپنی بچی کو زمین میں دفن کرتا تھا، زندہ زمین میں درگور کرتا تھا، اس ماحول میں یہ نعرہ لگانا میرے نبی کا ہی کام تھا کہ لوگوں تمہاری بیٹیاں قتل کرن کے قابل ہیں، فاطمہ تو بدھا تم منی، لوگو فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا لگتی ہے۔ فرمایا ہر زندگی کے موڑ پر میرا یار تمہیں تمہارا رہنما اور اسوہ حسنہ نظر آئے گا۔ آئیے بچوں کے لیے میرے آقا نے کیا نمونہ چھوڑا۔ میرے کریم آقا حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں اپنا بچپن گزار رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں لوگوں حضور سے پہلے ہمارے دن غربت کے کوئی ہمارے گھر میں آتا نہیں ہے، لوگوں کو ہمارے گھر کا رستہ نہیں پتا، لیکن فرماتی ہیں لقد اخذنا نسمۃ مبارکہ، جس دن سے حضور ہمارے گھر میں آئے ہمارے گھر میں لوگوں کے میلے لگے ہوئے ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب میرے کریم آقا مولا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، حضور بولنے کے قابل ہوئے، حضرت حلیمہ کا شوہر حضرت حارث کا کاروبار بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریوں کو چرا کر اپنے گھر کے معاملات چلاتے تھے۔ میرے آقا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ایک دن حضرت حلیمہ کے اپنے بیٹے بکریوں کا ریوڑ لے کر چراگاہ میں گئے۔ حضور چھوٹے ہیں، میرے آقا بھی بھائیوں کے ساتھ چراگاہ میں چلے گئے، اپنی امی کی بکریوں کے پیچھے چلے گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں لوگوں پہلے تو مجھے پتہ نہ چلا کہ میرا لال محمد کدھر گیا ہے، پھر فرماتی ہیں مجھے شیمہ نے بتایا اماں جان میرا ویر محمد بکریوں کے پیچھے چلے گئے۔ دوستو حضرت شیمہ میرے آقا کی باجی ہیں، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، اور یہ وہ بختوں والی عورت ہے جس نے میرے آقا کو کندھوں پہ اٹھا کے کھلایا، حضور کو بہلایا۔ حضرت شیمہ بڑی پیاری بات فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں لوگوں قبیلہ بنی سعد میں نا ایک رسم اور وہ رواج آج بھی ہے۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب عصر کا وقت ہوتا تھا نا تو مائیں اپنی بیٹیوں کو چھوٹے بھائی دے کر بھیجتی ہیں باہر ان کو کھلا لے آؤ، ان کو پھرا کے لے آؤ، ان کا دل بہلا کے لے آؤ، ہم کھانا تیار کر لیں، ہانڈی تیار کر لیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے،
جب عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے تو گلیوں میں بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر نا پھر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں قبیلہ بنی سعد میں بھی یہی طریقہ تھا۔ میری ماں حضرت حلیمہ محمد کریم میرے بھائی کو دے کر مجھے کھلے میدان میں بھیج دیتی اور خود گھر کے کام کاج کرتی۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں صرف میں ہی نہیں، سارے قبیلے کی بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر نا کھلے میدان میں آ جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا بہنوں کی جان بھائیوں میں ہوتی ہے۔ بہنیں کتنا خلوص کے ساتھ اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے آپ سمجھیں اس کائنات میں ماں اور بہن کے پیار کا کوئی جواب۔ جناب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں عصر کے وقت ساری بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کر کھلے میدان میں آ جاتی ہیں، اور پھر بہنیں اپنے بھائیوں کے حسن کا مقابلہ کرتی ہیں۔ کوئی کہتی ہیں دیکھو میرے بھائی کی ناک کتنی اعلیٰ ہے، کتنی سونی ہے، کتنی حسین ہے، اگر کسی کے بھائی کا ناک ایسا ہے تو آؤ میدان میں۔ کوئی کہتا ہے میرے بھائی کا رنگ دیکھ، کوئی کہتی ہے میرے بھائی کے نین نقش دیکھ، کوئی کہتی ہے میرے بھائی کا جسم دیکھ، کوئی بھائی کی کسی خوبی کی تعریف کرتی ہے، کوئی کسی خوبی کی تعریف کرتی ہے۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں او بہنیں اپنے بھائیوں کے حسن کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، اتنے میں بھی اپنا ویر محمد لے کر میدان میں آ جاتی ہوں۔ اور حضرت شیمہ بڑا پیارا جملہ بولتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب میں میدان میں جاتی ہوں وہ لڑکیاں اپنے بھائیوں کے حسن کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، میں میدان میں جا کر اپنی گردن اونچی کر کے بڑے فخر سے کہتی ہوں اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرنے والیوں لو آ گیا شیمہ کا ویر، لو آ گیا شیمہ کا بھائی، اگر کسی کا بھائی میرے محمد ویر جیسا ہے تو لے آؤ میدان میں۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب میں یہ جملہ بولتی ہوں تمام لڑکیوں کے سر جھک جاتے ہیں اور شرما کے کہتی ہیں اے شیمہ روز روز شرمندہ نہ کیا کرو، ہمیں پریشان نہ کیا کرو، تمہیں ایک دن بتایا شیمہ اللہ نے تیرے بھائی کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں گویا حضرت شیمہ کی بات سن کر وہ لڑکیاں بھی کہتی ہوں گی، اور حضرت شیمہ کا بھی یہی خیال ہے۔ اعظم چشتی پنجابی میں کہتے ہیں کہ تو نہیں تکیا محبوب میرے نو ہو جنوں تک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے ہو جدو رخ تو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈر دی چمک نہ مارے ہو متا بے ادبی ہو جاوے، میرا آقا سونا اتنا ہو جدی جال جلی نہ جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی من کدرے نظر نہ آئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ فرماتی ہیں پھر شیمہ نے بتایا اماں جان مکی بھائی گئے ہیں بکریوں کے پیچھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر میدان میں آتی ہیں، چراگاہ میں حضور کو گودی میں اٹھا لیا۔ کبھی حلیمہ میرے آقا کے رخسار پہ بوسہ دے رہی ہیں، کبھی میرے آقا کی پیشانی پہ بوسہ دے رہی ہیں اور فرما رہی ہیں اے میرے لال محمد تیرا یہ مقام نہیں ہے، تیرا مقام حلیمہ کی گود ہے۔ لیکن سیرت نگاروں نے لکھا میرے آقا کو بار بار حضرت حلیمہ گودی میں بٹھاتی ہیں، حضور بار بار بکریوں کے پاس چلے جاتے ہیں، گویا امت کو بتایا جا رہا ہے او میری امت کے نوجوان، او میری امت کے بچوں، آج تمہارا حال تو یہ ہے تمہیں ماں باپ کوئی حکم دے تمہارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی، تمہارے ماں باپ تمہیں بلاتے رہتے ہیں، تم موبائل سے نگاہیں
پائیں ہٹانا گوارا نہیں کرتے، تم اپنے ماں باپ کے حکم کی حکم عدولی کرتے ہو، پرواہ نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہو۔ لیکن فرمایا سنو، میں خدا کا یار ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، دو عالم کا تاجدار ہوں، لیکن حلیمہ کی بکریاں چرا کر امی کا فرما بردار ہوں۔ میرے آقا نے آج کی ینگ جنریشن کو یہ سبق اپنے عمل سے، اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنی سیرت سے دیا کہ ماں اور باپ کتنے احترام کے لائق ہیں، ماں اور باپ کو کتنا راضی کرنا چاہیے اور ماں باپ کا حکم کس قدر ماننا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لو ادرکت والدی او اخذہما وَأَنَا فِي صِلَاةِ الْعِشَاءِ وَخَمِدْتُ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ وَتُنَادِي أُمِّي يَا مُحَمَّدُ لَأَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ۔ سرکار نے فرمایا کاش آج میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، کاش میرا باپ عبداللہ زندہ ہوتے۔ لوگو صحابہ، میں تمہیں عشاء کی جماعت کروا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، کاش میری ماں گھر میں موجود ہوتی اور میری ماں کو پتہ نہ ہوتا کہ میرا بیٹا نماز میں ہے، کاش میری ماں کو مجھ سے کوئی کام ہوتا اور میری ماں اپنی میٹھی زبان سے مجھے کہتی او میرے لال محمد ادھر آؤ، او میرے نور نظر محمد، او میرے لخت جگر محمد ادھر آؤ۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا صحابہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے امی کے پاس جا کر ہاتھ باندھ کر کہتا جی امی محمد حاضر ہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ ماں ورگا غم خار نہ کوئی، تے جانے کون حقیقت ماں دی، ہر ایک شے بازاروں لب دی، او نہیں لب دی شفقت ماں دی۔ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو زندگی کے ہر سٹیج پر آمنہ کلال رہنما ہے۔ اگر تم بچے ہو، اپنا بچپن نبی کی سنت کے مطابق گزارنا چاہتے ہو تو حلیمہ کے نگر کا سیر کرو، حکیم حلیمہ کی نگری کا نظارہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا محمد کریم کتنا ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ اگر تم جوان ہو، اپنی جوانی کامیاب گزارنا چاہتے ہو، اپنی جوانی پر میرے یار کا رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو آؤ مکہ کی گلیوں میں، میرا یار چل کیسے رہا ہے، میرا یار حسن کا پیکر ہے، میرا یار حسن کا امام ہے۔ اللہ کی قسم آج جتنا کوئی زیادہ حسین ہوگا اتنا زیادہ گمراہ ہوگا، آج جتنا کوئی حسین ہوگا اتنا بے حیا ہوگا۔ سنیے حیا کے بغیر حسن گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے۔ اللہ کی قسم میرے آقا حسن کے امام ہیں، لیکن حضور مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، حضور کی آنکھوں پہ حیا کے پہرے، حضور کی آنکھوں پہ حیا کے تالے۔ آج ہم نوجوان گلیوں میں بازاروں میں کس قدر آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں، لیکن میرے آقا کے صحابہ کہتے ہیں لوگوں اتنی جوان کماری لڑکی ماں باپ کی چار دیواری میں حیا والی نہیں ہوتی جتنا تمہارا نبی جوانی میں حیا والا تھا۔ فرمایا اگر جوان اپنی جوانی پہ میرے نبی کا رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو پہلی سیڑھی حیا ہے،
شرم و حیا ہے، شرم و حیا کو اپنا لو، تمہارے حسن میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم حسن کی بنیاد حیا ہے، اگر تیرے چہرے پر حیا ہوگا تمہیں لوشن کریم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم حیا کا اپنا رنگ ہوگا، حیا کا اپنی چمک ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے حسین و جمیل، بڑے سونے، میرے آقا نے فرمایا عثمان کی شکل خلیل اللہ ابراہیم سے بھی ملتی ہے، حبیب اللہ محمد سے بھی ملتی ہے، لیکن سنیے حضرت عثمان کے اس بے مثال حسن کے پیچھے جو چیز ہے وہ حیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا حیا مشہور تھا۔ آج بدقسمتی سے ہم بحیثیت قوم حیا سے بالکل عاری ہو گئے۔ ٹی وی چینلز ہوں، سوشل میڈیا ہو، کس قدر حیا کی چادر کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور یہ آگ جو باہر بازاروں میں لگی ہے ہم نے سنبھالا نہ کیا تو ہماری چار دیواری میں بھی یہ آ جائے گی۔ میرے آقا و مولا کی جوانی کا جو مین پیغام اور مین سبق ہے وہ حیا ہے۔ حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی نشانی ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت سے ہے۔ بے حیائی گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی نعمت شرم و حیا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔